تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا۔ میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی، پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا ہے، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی لازمی ہوتی ہے کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سر چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئی نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے پہلے؟ تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس جیسے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا چونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا، نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذانیں سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی۔ رول سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے تو توبہ ہے۔ جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ تو پھر اس کی قضا۔ کسی نے ایک سوال کیا، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ اعراض کرنا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو۔ کیوں؟ سنو، آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کرنے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں اس کو، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھیں اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں، یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے
اللہ کے ذکر کی کمی یاد رکھی اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا۔ مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مصافحہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں یاد رکھیے، وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت۔ موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے نا۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا، چونکہ مروں گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے۔ کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کر دو، اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی۔ تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آگے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، یہ ایک فریضہ ہے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے۔ کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو۔ 4 چیزوں پر عہد لیا۔ یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔
فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھیے کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت کی، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا، زکوٰۃ ہم کو دینا اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہ چیزیں۔ لیکن آج بھی ان میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھیے۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے، اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں رذیل، جس کو کہیں گے اخلاقی رذیلہ، رذیل لفظ سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم میں کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ اڑا اڑا کے پریشان ہیں۔ لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، زیادہ کہاں خرچ کریں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اصلاح نہیں کر پا رہے، کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے، سپاٹ آ جاتا ہے، بلیک سپاٹ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور سپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور سپاٹ۔ ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا، یاد رکھ، سارا دل کیسا ہو جاتا ہے اس کا؟ کالا ہو جاتا ہے، یاد رکھ، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھ۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو، سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہم، جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول ہے۔ کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ قلب سلیم چاہیے اللہ، ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا ہے۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی۔ لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے، تو تالے والا دل ہے نا۔ کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا۔ تو تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا، یہ سب دلوں کے اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ کبھی موقع ملا آپ دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا، ان کے دل سخت ہو گیا۔ یاد رکھیے، آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو، جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔
جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت، علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، صحیح راہ سے ہٹا دیا، دل کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے۔ یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا، مطلب ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کیا بولتے؟ بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں۔ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا کہتا ہے أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو وہ کئی سارے نئے کام کرنے میں آپ کو مددگار ثابت ہوں گے، یاد رکھیں، اور کئی سارے کام امت کو کرنا ہے، یاد رکھیے یہ سب سے صحیح وقت ہے اس کے۔ تو صبح میں برکت ہے، یاد رکھیے، اور جتنے لوگوں کی تجارتیں صبح ہوتی ہے ان تجارتوں کو آپ غور کیجئے، ان تجارتوں کو آپ مانیٹر کیجئے، اور ان تجارتوں کی برکت کو دیکھیے، ان کی برکت، ان کے مال میں برکت، ان کے بیوی بچوں کے اندر برکت، آپ دیکھیے وہ۔ اچھا، اس کے اندر میں یہاں تک بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں اگر بے دین بھی ہوتا آپ یہ چیز محسوس کر سکتے، صرف اس وقت کی برکت کو لے رہے ہو، لیکن اس کے اندر اگر نماز پڑھ کے کرتے تو اور بھی فائدہ ہوتا۔ ایک انسان دنیا میں آتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، مومن بھی ہو تو خوش ہوتا ہے، کافر بھی تو خوش ہوتے ہیں نا، خوشیاں ان کو الگ الگ ملتی ہے دنیا، تو فائدہ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ ان کو دیکھیں گے، ایون وہ لوگ جو مانتے نہیں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر صرف فجر میں جاگنا شروع ہوتا ہے۔ اور فجر کی تجارتیں آپ ساری دیکھیے، جو تجارتیں سحر سے اور فجر سے چالو ہو جاتی ہے ان کی برکتیں الگ ہیں، ان کا معاملہ ہی الگ ہے، ان کی حالات ہی الگ ہے، جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تجارتیں، سبزی اور ترکاری کا تجارت، پھل اور فروٹ کی تجارتیں ہے نا، اسی طرح مٹن اور فش کی تجارتیں، جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں، نان ویج چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تجارتیں آپ دیکھیں، دودھ وغیرہ کی تجارتیں ہے نا، منڈیاں کب سے لگ جاتی ہے؟ صبح فجر سے شروع ہو جاتی ہے نا۔ اور ان کی زندگیاں دیکھیں، ان لوگوں کی، ان کی برکتیں دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے آپ، اور تمام ان کی صحت دیکھیے، ان کے حالات دیکھیے آپ، عجیب و غریب حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں برکت رکھی ہے، امت اس سب سے اہم وقت کو سونے میں برباد کری۔ مسلم ممالک میں اگر آپ جائیں گے، کچھ ہر کوئی تو نہیں، لیکن ایک سعودی کی میں مثال دے سکتا ہوں، صبح آفس کے وقت جو ہے 7 بجے چالو ہوتا ہے، مارننگ 7 سے آفس چالو ہوتے ہیں، تو جب صبح 7 بجے آفس چالو ہوتا ہے 3 سے 4 بجے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صبح بھی آپ کی برکت والا وقت تھا، آپ نے اس کو حلال روزی میں ڈالا۔ اس کے شام میں آنے کے بعد ریکریشنل ایکٹیویٹیز، بچوں کے ساتھ رہنا، کھیلنا کودنا، گارڈننگ، گھومنا پھرنا، اس سب کے لیے آپ کے پاس مغرب تک وقت ہے، عشاء تک وقت ہے، اور اس کے بعد آپ جلدی آپ سو جائے، پھر آپ فجر میں اٹھ جائے۔ تو آپ زندگی میں دیکھیں گے برکت ہے، پیسے میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں آپ دیکھیں گے برکت ہے، اولاد میں برکت ہے۔ جب وہ لوگ وہاں کے ماحول سے نکل کے ہندوستان چھٹی میں آتے تو بولتے یار یہاں کی نحوست تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، لیکن کچھ دن بعد پھر وہی حال ہوتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل لیتا، پھر یہ بھی سوتے پڑا، مطلب لاشیں پھر بچھی ہوئی صبح کے وقت میں، سب پڑے مردار کی حالت، لیکن وہ محسوس کر سکتے ہیں آپ وہ زندگی، اس کی چہل پہل، اس کے فائدے۔ تو یہ دیکھیے آپ اس چیز کو، آپ کیس مثالیں ہیں۔ بہرحال دوسرا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے پاس فرشتوں کی گواہی، یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، یعنی حفاظت کے لیے آتے ہیں اور جو بھی ریکارڈ کیپنگ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہو جاتے ہیں، مطلب دونوں آ کے شفٹ چینج کرتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو رات کو تمہارے پاس تھے، تو جو رات میں تمہارے پاس تھے اوپر کی طرف چڑھ جاتے فجر میں، یاد رکھیے، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، مطلب وہ کیسے تھے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں اللہ جب ہم نے ان کو چھوڑا تو جب یہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو نماز پڑھ رہے تھے، مطلب فرشتے عصر میں آئے تھے، فجر میں گئے، تو بولتے ہیں جب ہم آئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھا، اور جب ہم چھوڑ کر گئے تب بھی نماز میں تھا، کیونکہ عصر میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فجر میں چلے جاتے، تو فجر میں نئے آتے جو عصر تک رہتے ہیں۔ تو جو آنے والے کیا بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو جب یہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب ہم گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، حالانکہ اللہ کو یہ چیز معلوم ہے۔ تو فجر عصر کی نماز کی دیکھیے اہمیت اس روایت سے پتہ چلتی ہے، فرشتوں کی گواہی کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے پاس ہمارے اعمال لے جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں ہو تو کتنا فائدہ ادا کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ آئیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری دو قیامت کے روز کامل نور کی ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، خوشخبری دو ان لوگوں کو کامل نور کی روز قیامت، ان لوگوں کو جو اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اندھیرے میں نماز کے لیے مسجد جب انسان آتا ہے وہ فجر کا وقت ہوتا ہے،
اور اندھیرا ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اندھیرے کے وقت نماز کے لیے جاتے تھے، مطلب فجر بہت اول وقت پڑھتے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر بھی نکلتے تو اندھیرا ہوتا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ مسجد میں جاتے بہت سے لوگ اور لائٹیں بند کرتے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، پھر تو تم دن میں 12 بجے اٹھ کے لائٹیں بند کر کے اندھیرے نماز پڑھ لو۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی اول وقت میں، تو ہم تو وقت سب سے آخر اختیار کرتے فجر کے لیے، لیکن لائٹ بند کر کے سنت پہ عمل کرنے کا پلان پورا رہتا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز ہو رہی۔ کئی وقت دیکھا میں نے کہ فجر کا وقت ختم ہو رہا 15 منٹ بعد، اس سے 15 منٹ یا 10 منٹ پہلے جماعت ہوتی ہے، روشنی اندر آتی ہے تو بولتے لائٹیں بند کر دو، لائٹیں بند کر کے بولے اندھیرے میں نماز پڑھنا، یہ معنی نہیں ہے اس کا کسی بھی حال میں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روز قیامت کامل نور کا وعدہ، اسی طرح فجر کی نماز جو ہے منافقوں پر بھاری ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو اس کے راوی کہتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور پھر ہم سے پوچھا فلاں آدمی حاضر ہو، مطلب فلاں آدمی کو بھیجو، لوگوں نے کہا وہ نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا فلاں آدمی کو حاضر کرو میرے پاس، لوگوں نے فرمایا وہ بھی نہیں ہے، بھی مطلب مسجد پہ نہیں موجود تھا فجر کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلاں آدمی کو میرے پاس بھیجو، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ دو نمازیں، مطلب عشاء اور فجر، یہ دو نمازیں منافقوں پر بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، مشکل ہے ان کے لیے پڑھنا، اگر وہ جان لے کہ ان دو کا اجر و ثواب کیا ہے تو ان کی ادائیگی وہ ضرور کریں گے اور اس کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اگرچہ ان کو اپنے کمر کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے یا اپنے کمر کے بل کھسک کے کیوں نہیں آنا پڑے۔ مطلب ایک آدمی جب چل نہیں سکتا تو کیا کرتا ہوں، پیروں میں طاقت نہیں رہتی تو اپنے پیر کو اور کمر کو اٹھا کے ہاتھ کے بل آگے ٹیکتا، پھر پیر آگے لے جاتا ہے نا، تو وہ اپنے کمر سے چل کر آنے کی کوشش کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ نے فجر کی آواز دی 2-3 لوگوں کو، لوگوں نے کہا نہیں ہے، تو کہا دو نمازیں بڑی بوجھل ہے منافق کے لیے، فجر اور عشاء، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جو نماز فجر چھوڑتا ہے یاد رکھیے اس میں نفاق کی ایک علامت ہے، اس کا معنی یہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں سب سے بہتر ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا مجھے ساری دنیا سے زیادہ یہ پیاری اور محبوب ہے، ساری دنیا میں جو کچھ اس سے زیادہ مجھے محبوب فجر کی 2 رکعتیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں فجر کی اہمیت کے تعلق سے جو ایک بات ملتی ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں فجر کی 2 نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سفر میں تو ہم لوگ قصر کرتے ہیں، نوافل وغیرہ سنت وغیرہ موقعہ چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں ایسی ہے جو فرض کے علاوہ بھی سفر میں آپ کبھی نہیں چھوڑتے، ایک فجر کی 2 رکعت اور وتر کی نماز، یہ آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، حالانکہ سفر میں آپ دوسری نمازیں چھوڑتے تھے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے بخاری کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفل نماز کی فجر کی 2 رکعتوں سے زیادہ پابندی نہیں کرتے تھے، کسی نفل نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے جتنی فجر کی 2 رکعت ہی کرتے، چونکہ فجر کی نماز ہی اہم ہے، پھر اس کی 2 سنت کی بھی آپ اتنی سختی سے پابندی کرتے کہ دوسری روایت میں آتا آپ سفر میں بھی ان نمازوں کو کبھی کبھی نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے ان چیزوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے فجر پڑھنے والوں کی فضیلت کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یاد رکھیے فجر پڑھنے والا یاد رکھیے اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے، فجر پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں چلے جاتا ہے۔ آئیے روایت کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، اللہ کی امان میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ اس کا ضامن ہے، مطلب وہ اللہ کی ضمانت میں آ چکا ہے۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، ذمہ داری سمجھتے نا، ضامن گارنٹر ہو گیا اللہ اس کا۔ پھر آپ نے فرمایا ذمہ داری میں، بس اللہ تم سے اپنی ذمہ داری کا سوال نہیں کرے گا، تو جس سے اللہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری کا تم سے پھر سوال نہیں کرے گا فجر ہو گئی تو، لیکن جس سے اللہ ذمہ داری کا سوال کر لے، اس سے سوال طلب کر لیا تو وہ آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جس نے فجر پڑھ لی وہ ذمہ داری سے بری ہوا، اور اللہ ذمہ داری سے جس کو بری کر دے تو بچ گیا، لیکن جس سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ لیں گا تو اس کو آندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، مطلب منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو انسان فجر پڑھ لے وہ اللہ کی امان میں ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے، وہ اللہ کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی میں ہے، اور جس نے فجر چھوڑ دی تو اب اس کی سیفٹی اور سیکورٹی دن بھر نہیں ہو سکتی، اس کو اپنے جان بچانے کے لیے دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی، یاد رکھیں دنیا بھر کی چیزیں کرنا پڑیں گی۔ سمجھ رہے اس بات؟ یہ بات بڑی سمجھنے کی، یاد رکھیں۔ تو میں نے جو بات شروع میں کہی تھی کہ ہم لوگ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنے خون کے لیے پریشان ہے نا، تو میں نے اس لیے کہا تھا نا صرف فجر اگر ہونا شروع ہو جائے تو ایکچولی ہم اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، اور جب اللہ ذمہ داری لے لے کسی قوم کی، کسی بندے کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، پھر کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ بتائیے کون اس کو ہاتھ لگا سکتا؟ اور یہ شام تک پناہ میں اللہ کی،